رات وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ آج اس کا ایونٹ تھا اور آج ہی تو جناب ابراہیم ملک سے اس کا سامنا ہونا تھا۔ کہاں جا سکتی تھی وہ اسے ڈھونڈتا ٹیرس پر آ گیا تھا۔ وہ دور سے ہی لان میں اس پرانے درخت کے نیچے بیٹھی نظر آئی تھی، شب کے گھور اندھیروں میں کہیں دور افق پر آسمان کو تکتی ہوئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے لان میں اس کے قریب آیا۔ افق پر نظریں جمائے وہ افق زادی ٹمٹماتے ستاروں کی لو میں ابراہیم ملک کو کوئی ستارہ ہی لگی تھی، روشن چمکدار ستارہ جو اب اس کی دسترس میں تھا۔ بیلا تیار نہیں ہوئی ایونٹ کے لیے ہنی، 2 گھنٹوں میں سیریمنی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کی آواز پر وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ابراہیم کو بتا دینا چاہیے کہ آج وہ شخص اس کے سامنے آنے والا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جی بس جا ہی رہی تھی ریڈی ہونے کے لیے۔ مختصر سا جواب دے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم بھی سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پوگو اور فیہا اس کے منتظر کھڑے تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر دل سے مسکرائی تھی، اتنے پیارے لگ رہے تھے۔ باجی کہاں تھی آپ؟ میں پریشان ہو گیا تھا، آپ نظر ہی نہیں آئیں آج صبح سے۔ اسے دیکھتے ہی پوگو اس کی جانب لپکا تھا، ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا تھا۔ پوگو باجی کا سونا بچہ اتنا کب بڑا ہو گیا؟ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئی تھیں۔ بلیک ڈریس پینٹ اور بلیک کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، ساتھ ہی بلیک اور گرے دھاری والی ٹائی لگائے، وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا پوگو، بیلا باجی کا سونا بچہ ایک گبرو جوان کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتنا تیار ہوا ہوں آپ کو دکھانا تھا۔ وہ اب بھی وہی چھوٹا بچہ جو ہر بات اپنی بیلا باجی سے شیئر کرتا تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے میرا پوگو۔ اور فیہا ادھر آؤ۔ اس نے خاموش کھڑی فیہا کو بھی اپنے پاس بلایا۔ گرے کلر اور پرپل کے امتزاج میں اسٹائلش سی کرتی اور ٹراؤزر کے ساتھ گرے دوپٹہ پہنے وہ کافی الگ دکھ رہی تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ پوگو کو بہت پیاری لگی تھی۔ نہیں پوگو، اس ٹیڈی کی معصوم شکل پر نہیں جا۔ اگلے ہی لمحے خود کو ڈپٹتا وہ ابراہیم کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے آگے آئینے کے آگے کھڑے سامنے نظر آتی اپنے عکس دیکھ رہی تھی۔ لیمن کلر کی گھیردار فراک جس کی آستین فل تھیں، گلے اور آستین پر خوبصورت پتھر اور موتیوں کا کام ہوا تھا۔ وہ ایک سادہ مگر خوبصورت جوڑا تھا۔ اس کا نازک سراپا اس لباس میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ گندمی رنگت جس پر لائٹ سا میک اپ اسے بیلا کر کے گئی تھی، تیکھی ناک میں ہیرے کی وہ لونگ جگمگا رہی تھی۔ گلا تھوڑا گہرا ہونے کی وجہ سے زخم کا نشان نظر آ رہا تھا۔ گلے سے سینے تک آتا وہ زخم ابھی زخم کچا تھا، اس وجہ سے وہ کافی احتیاط کر رہے تھے۔ بہت حسین لگ رہی ہیں، بھاری گمبھیر آواز پر وہ انگلیاں مروڑتی دھیرے سے مسکرائی۔ یہ ڈریس اس نے اس کے ہی پسند سے پہنا تھا، اسے تیار کرنے بھی زوار نے ہی کہا تھا بیلا کو۔ قدم قدم چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب آئینے میں ان دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اونچے قد والا وہ حسین شہزادہ اس کی ملکیت تھا۔ آئینہ ان دونوں کو مکمل بتا رہا تھا۔ وہ غلط نہیں کہتا تھا، وہ حسین تھی اور زوار ملک کا ساتھ اسے حسین ترین بنا دیتا تھا۔ چوڑیاں کھلکھلاتی ہیں اس کی کلائیوں میں، اس نے مرمری ہاتھوں میں خوبصورت چوڑیاں سجاتا وہ مخمور لہجے میں بولتا اسے لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب سے موڑ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے کانوں کے قریب جھکا تھا۔ وہ سانس روکے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی قربت تو آج بھی جان ہوا کر دیتی تھی۔ جھمکے بھی تو کرتے ہیں کانوں میں رقص یار۔
اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے اسٹڈ سجاتا وہ مزید بولا، لیمن اور وائٹ کلر کا خوبصورت حجاب جس کے ایک کنارے پر ویسا ہی موتیوں اور پتھروں کا کام تھا، اس کے چہرے کے گرد لپیٹ کر اس نے اس کا رخ آئینے کی جانب کیا۔ تارے ہیں اسیر اس کے، سورج بھی ہے دیوانہ، ہے وہ خوب رو دوشیزہ ہو بہو چاند کا عکس یار۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے، ناک میں چمکتے ہیرے کو لبوں سے چھوتے، وہ ہر طرح سے اس کے حسن کو سراہ رہا تھا۔ وہ آئینے میں نظر آتا عکس دیکھتی کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ ایک ساتھ کتنے مکمل لگ رہے تھے وہ دونوں، صرف مکمل ہی نہیں، حسین بھی۔ زوار کی سرگوشی ابھری تھی، شیری نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی سوچ بھی پڑ چکا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نرم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ وہ عجلت میں تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ پوگو سے بات کرتے ابراہیم کی ایک نظر اس پر پڑی اور پھر ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ کافی کلر خوبصورت لباس میں ملبوس، بال شانے پر کھلے چھوڑے، رنگ دوپٹہ شانے پر لیے وہ شہرزادی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جیولری استعمال نہیں کرتی تھی، وہ جانتا تھا۔ آج بھی اس کی گردن میں اس کا دیا ہرا پتھر ہی جگمگا رہا تھا۔ لبوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگائے وہ سامنے کھڑے شخص کو کافی اپیل کر رہی تھی۔ دل اس کا یہ خوبصورت دیکھ کر اسے آج سچ بھی بتانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کرے گی وہ؟ کہیں وہ اسے دیکھنے کا حق ہی نہ کھو دے۔ اس سوچ کے آتے ہی ابراہیم ملک کو اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے نہیں دیکھے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ چلیں بیٹا، افضل ملک کی آواز پر وہ خجل سا ہوتا سر پر ہاتھ پھیر گیا۔ جی چاچو۔ زوار گاڑی نکالو، ہم آتے ہیں۔ نہ محسوس انداز میں بیلا کا ہاتھ تھام کر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زوار کو اشارہ کیا۔ اطہر ملک مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے سب کو لیے باہر نکل گئے۔ ان کے بیٹوں کا کوئی حال نہیں تھا۔ اسے دیکھتی وہ دھیما سا مسکرائی۔ ابراہیم کی سانس اس کی مسکراہٹ میں اٹک سی گئی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا ان کے درمیان اور آج کے بعد نہ جانے کیا کچھ بدل جانے والا تھا۔ وہ تڑپ کر اسے سینے سے لگا گیا۔ ابراہیم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کے اس طرح گلے لگانے پر بیلا نے فکر مندی سے سوال کیا، جو اب شدت سے اس کی آنکھوں پر لب رکھ چکا تھا۔ اس کے ایک ایک نقش کو محسوس کر رہا تھا، جیسے ڈر ہو کہ یہ لمس پھر کبھی محسوس کر سکے گا یا نہیں۔ آپ کی دید، آپ کا لمس میرے لیے میری سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہے بیلا۔ آپ کی خوشبو میرا رزق ہے۔ خدا را کچھ بھی ہو جائے، اپنے قریب آنے کے حق سے مجھے محروم نہیں کیجیے گا۔ ابراہیم ملک سانس نہیں لے سکے گا۔ آپ کا لمس، آپ کی خوشبو میسر نہ ہوئی تو باخدا مر جاؤں گا میں۔ اس کے ماتھے سے سر ٹکائے وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا کہ یکدم ہی بیلا نے اس کے لبوں پر قفل لگایا تھا۔ اگلے ہی لمحے شستر سا اسے دیکھ رہا تھا، جو حیا کی تمازت سے سرخ پڑتی اس کے چادر سے کھیل رہی تھی۔ جس دن مجھے دیکھنے کا، مجھے چھونے کا حق آپ کے پاس نہیں رہا، میرے پاس زندہ رہنے کا حق نہیں رہے گا۔ ایک جملے سے وہ اس کے تمام تر خدشات دور کر گئی تھی۔ میں کچھ دیر میں پہنچوں گا، آپ زوار کے ساتھ چلیں۔ اس کے ماتھے کو چومتا وہ نرمی سے بولا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن آج وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اسے دیکھتا مسکرا اٹھا، جیسے یقین ہو کہ وہ مسکرائی تو چاند سے تاروں کا عشق کچھ اور بھی گہرا ہو جائے گا، گھور اندھیرا سنہرا ہو جائے گا۔ روشنی اور مسرتوں بھری اس تقریب کی شروعات ہو چکی تھی۔ کمپیر مختلف لوگوں کے نام اناؤنس کر ان کے اسٹرگلز سے متعلق بتا رہی تھی۔ یہاں سارے وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے نہ زندگی میں ایک مقصد رکھا تھا اور پھر اس مقصد کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ آج اپنی زندگی کے بہت کم عمر میں ایک مقام پر بیٹھے تھے، جن کے سفر کی یہ شروعات تھی، جنہیں مزید بہت آگے جانا تھا۔ ملک کے بہت سے نامور بزنس شخصیت وہاں پہلی صف میں موجود تھے، جن کے درمیان ایک سیٹ خالی تھی، جو آج کے چیف گیسٹ کے لیے مختص تھی۔ ہر بڑے نیوز چینل کے مختلف صحافی وہاں موجود تھے، وجہ آج کے چیف گیسٹ تھے۔ ملک کے نامور انویسٹر، ڈی آئی ایم کے مالک، جو آج تک منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ دوسری صف میں اسٹارٹ اپس کے آنرز بیٹھے تھے، جن کے اعزاز میں آج کی تقریب تھی۔ مختلف لوگ، مختلف نوعیت کے اسٹارٹ اپس، لیکن مقصد سب کا ایک ہی تھا، دنیا میں اپنا آپ منوانا۔ وہ بھی ان میں سے ایک تھی۔
اعتماد سے سب کے درمیان بیٹھی، وہ افضل ملک کا سر فخر سے بلند کر گئی تھی۔ آج افروز احمد سے کیا عہد پورا ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے انٹرس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آج کے دن وہ اسے اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ یکدم ہی سارے کیمروں کا رخ انٹرس کی جانب ہوا تھا۔ اسٹیج پر چیف گیسٹ کا نام پکارا جا رہا تھا۔ سب کے ساتھ وہ بھی گیسٹ کے ویلکم کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ Now ladies and gentlemen, give a big round of applause for the chief guest of our ceremony, an inspiration for youngsters, owner of DIM project, دراب ابراہیم ملک۔ اسٹیج پر کھڑی ہوسٹ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، پر وہ تو بس انٹرس سے داخل ہوتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ غربت کی چلتی پھرتی ATM مشین۔ غریب آدمی اپنے کہے جملے اس کی سماعت میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ کالی شلوار قمیض میں ملبوس، براؤن شال کندھے پر ڈالے، کالے گھنے بالوں کو اوپر کی جانب سیٹ کیے، گھنی مونچھیں تلے لب گندمی رنگت کا مالک وہ شخص دراب ابراہیم ملک تھا۔ آس پاس سے بیگانہ وہ پیچھے مڑی، کیمرے کی چکا چوندھ روشنی میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس میں کچھ دیر پہلے وہ اظہار محبت کر کے آئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا ابراہیم ملک نے اسے۔ اس کے ساتھ وہی شخص تھا جو اتنے عرصے سے اس کا مینیجر بن کر کیفے کا پورا کام مکمل کروا رہا تھا۔ میم، میں اس سیلری میں بھی کام کرنے پر تیار ہوں۔ وہ پہلے کیوں نہیں جان سکی کہ جس آدمی نے ملک کے نامور بزنس اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ اس کے کیفے میں کام کرنے پر کیسے تیار ہو گیا تھا۔ وہ ابراہیم ملک کا اسسٹنٹ تھا، وہ اس کے لیے نہیں، ابراہیم ملک کے لیے اس کے کیفے میں کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگی تھیں۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے ایک کامیابی نہیں چاہیے تھی، اس طرح تو نہیں چاہیے تھی۔ سدرا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیلا، نہیں جاؤ بھی، یہ میری بیٹی کی پہلی کامیابی ہے، میں نہیں چاہتی تم اس طرح جاؤ، گھریلو معاملات گھر پر حل کر لینا۔ اس نے ایک نظر سدرا کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اسے ایک نظر میں؟ آج پہلی بار انہوں نے بیٹی کہا تھا اسے۔ میری محبت کی تذلیل کی ہے ابراہیم ملک نے مما، میرا بھروسہ توڑا ہے، معاف نہیں کروں گی میں۔ ضبط کی شدت سے آنکھوں کے کنارے سرخ انگارہ ہو رہے تھے۔ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی وہ سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حیران تو وہ سب تھے، وہ جانتے تھے اس کے کام سے متعلق، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا اس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ شیری نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مزید کیا ہو رہا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسٹیج پر اب اس کا نام اناؤنس ہو رہا تھا۔ ابراہیم ملک اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ اسٹیج پر کھڑا تھا۔ اس نے نگاہ بھی اس کی جانب نہیں کی تھی۔ آنسوؤں کا گولہ اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اسٹیج پر گئی تھی۔ سامنے کھڑا وہ شخص اجنبی سا لگ رہا تھا۔ دراب سر، لڑکی نے اس کے ہاتھ میں ایوارڈ اور اسناد دیے تھے۔ دراب وہی شخص تھا، ابراہیم ملک ہی دراب تھا، اس کی ہر بات، ہر خواہش کو جاننے والا، اس کے ہر غم میں شریک، جسے وہ اپنا دوست سمجھنے لگی تھی، وہ ابراہیم ملک تھا۔ وہ اسٹالرز، وہ پھول، وہ ہر روز کی ایک آیت، وہ کیسے جان نہیں سکی کہ ایک آنسو ابراہیم ملک کے پیر پر گرتا بے مول ہوا تھا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، لیکن اس وقت تو وہ بھی بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا چرچ اسے تکلیف دے گا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ اس نے ایوارڈ اس کے ہاتھوں میں دیا۔ نظریں اب بھی ملا نہیں پایا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹیج سے اتر جانا چاہتی تھی، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسٹیج پر کھڑا ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اسے
روک چکا تھا۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی تھی، کیمرے دھڑا دھڑ تصویریں کلک کر رہے تھے۔ انہیں تو کسی چٹپٹی خبر کی تلاش تھی۔ دوراب سر، یہاں میڈیا ہے۔ اس کے مینیجر نے اسے آگاہ کرنا چاہا۔ آئی وانٹ ٹو ایکسپوز۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا، اپنی ازلی خود اعتمادی کے ساتھ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے ایئر پیس ٹھیک کرتا۔ وہ اس لیے درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ ریلیکس، میٹ مسز دراب ابراہیم ملک، مائی وائف اینڈ آلسو این ایمرجنگ بزنس وومن۔ وہ اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، نامحسوس انداز میں اس پر حسار کر گیا۔ سر، آپ اتنے عرصے تک نہ خود سامنے آئے، آج کوئی خاص وجہ؟ نیچے کھڑے ایک صحافی نے سوال کیا تھا۔ ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، اور میں اپنی فیملی کو یوں بھی پرائیویٹ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ یقیناً آپ بھی کرتے ہوں گے۔ جی سر۔ وہ لڑکا کھسیانی ہنسی ہنستا سر ہلا گیا۔ آج کی شام میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے بھی کہ آج ہماری کمپنی نے اپنا پروجیکٹ مکمل کیا ہے۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میری کامیابی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے، وہ آج میرے ساتھ کھڑی ہے۔ میری بیوی بیلا ابراہیم ملک۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک چہرہ، ایک لمس ایسا ہوتا ہے جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے، ہر پریشانی، ہر دکھ برداشت کر سکتا ہے۔ میرے لیے آپ ہیں۔ سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ افضل ملک نے آنکھوں میں آئی نمی صاف نہیں کی تھی۔ تشکر کے آنسو تھے یہ تو۔ ان کی شہزادی کو اللہ نے ابراہیم ملک دے کر ہر اس محبت کی تلافی کر دی تھی جو اسے نہیں ملی تھی۔ سدرا خوشی سے رو دی تھی۔ وہاں موجود تمام اسٹارٹ اپس کا انویسٹر ابراہیم ملک تھا۔ وہ سب حیران سے اس شاندار شخص کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بیوی کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ چکا تھا۔ آج اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہوں، بیلا ابراہیم ملک۔ لوگوں خوشی سے تالیاں بجاتا، ساتھ سیٹیاں بھی بجا رہا تھا۔ یہ شخص اس کی باجی کا مقدر تھا۔ ابراہیم ملک واقعی بیلا جیسی شفاف لڑکی ڈیزرو کرتا تھا۔ مجھ سے محبت کریں گی بیلا؟ وہ ان ہزاروں لوگوں کے سامنے، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کی بدگمانی دور کر گیا تھا۔ اس شخص کی محبت سے انکاری نہیں ہو سکتی تھی، وہ جو اس کے لیے اپنا آپ مٹا سکتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ نچلا لب دبائے زیر لب سوری بول رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہی تھی۔ تلافی اور طرح سے بھی تو ممکن تھی، لیکن وہ ہر بار اسے لاجواب چھوڑ جاتا تھا، اپنی محبت کے آگے بے بس کر دیتا تھا۔ وہ اس سے منہ پھیر ہی نہیں سکتی تھی۔ آئی ایم ویٹنگ مسز دراب ابراہیم ملک۔ اس نے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا، ساتھ ہی سارا غصہ بھی بہہ گیا تھا۔ روتی ہوئی اس بات میں گردن ہلاتی اس کے آگے آ بیٹھی تھی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے جملے کے ساتھ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ ہاں، اس کی غلطی پر وہ اس کی محبت سے منہ نہیں پھیر سکتی تھی۔ وہ شخص اسے ہزاروں میں منفرد بناتا جانتا تھا، وہ اس کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ دونوں ہی اسٹیج سے اتر آئے تھے۔ ابراہیم اسے اپنے ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ گھر جا کے جو چاہیں سزا دیں، ہنی، بس اپنے ساتھ کا حق کبھی نہ دور کیجیے گا۔ اس نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ بھروسہ توڑا ہے آپ نے میرا۔ اس کے لہجے میں اب غصہ نہیں، صرف دکھ تھا۔ آپ ابراہیم ملک سے نفرت کرتی تھیں، تو دراب کو آپ کے درد کا مداوا کرنا پڑا۔ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ اور کام سے ریلیٹڈ بھی نہیں بتایا؟ اس کا دوسرا شکوہ عود آیا تھا، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ مسکراہٹ دباتا بہت آرام سے الزام اس کے سر کر گیا تھا، لیکن بات تو سچ تھی، اس نے کبھی اپنی زندگی کے آگے سوچا ہی نہیں تھا۔ کمبخت مسکراتا اتنا پیارا کیوں ہے؟ وہ اس کی مسکراہٹ سے نظریں چراتی دل کو کوس رہی تھی، جو اس کی مسکراہٹ پر پگھل جاتا تھا۔ سیریمنی ختم ہونے کے قریب تھی جب وہ سب سے اجازت لیتا اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی کی جانب آ گیا تھا۔ اطہر ملک سمجھ رہے تھے انہیں بات ختم کرنے کی ضرورت تھی۔ ابراہیم کی زندگی کے متعلق بیلا وہی کچھ جانتی تھی جو نظر آتا تھا۔ وہ سب جانتے تھے بیلا ابراہیم کے کام کے متعلق۔ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن آج کا چیف گیسٹ ابراہیم نکلے گا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔